اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، الیہ اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف، یرد لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے کہ کب قیامت آئے گی، اس کے کیا حالات ہوں گے، یہ سب کا سب اللہ جانتے ہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا من ثمرات پھلوں میں سے کوئی پھل، من اکمامها اپنے غلاف میں سے، اپنے خوشے میں سے، اپنے شگوفے میں سے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ ہی وضع حمل کرتی ہے یعنی نہ ہی بچہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت اس کے علم میں، پھلوں میں سے کیا نکلے گا، میٹھا ہوگا، ترش ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، سب کا سب اللہ کے علم میں۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، جو کوئی مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنم دیتی ہے، سب کا سب اللہ کے علم میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن وہ پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، قالوا، وہ کہیں گے، آذَنَّاكَ، ہم آپ کو بتا چکے، مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دن کوئی بھی بول نہیں پائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، ان سے گم ہو جائے گا جو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یہ گمان کر لیں گے کہ ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بھاگ کر جانے والا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا نہیں ہے خیر کے مانگنے میں، یعنی وہ مسلسل اچھائی کی اور خیر کی باتیں مانگتا رہتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پریشانی کا شکار ہوتا ہے، فَيَئُوسٌ، تو نا امید ہو جاتا ہے۔ قنوط، اور قنوط کا معنی بھی نا امیدی ہے، مایوسی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مایوس ہو کر آدمی دل ہار بیٹھتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اس کو چکھائیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور بے ضرور کہے گا، هَذَا لِي، یہ میرے لیے ہے، یعنی میرا ہی استحقاق ہے، میرا ہی حق ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ولئن رجعت، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا، یعنی قیامت قائم ہو بھی گئی، الی ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، ان لی عنده للحسنى، تو بے شک میرے لیے اللہ کے ہاں للحسنى، اچھائی اچھائی ہوگی، یعنی جیسے یہاں اچھائی ہے وہاں بھی اچھائی ہوگی میرے لیے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، البتہ ضرور بے ضرور ہم بتا دیں گے، ہم آگاہ کر دیں گے کافروں کو، بما عملوا، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب انسان پر ہم نعمتیں فرماتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو موڑ کر چل پڑتا ہے، نَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اعراض کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اپنا جائزہ لے لیجئے، کبھی کوئی مشکل آ جائے، کبھی کوئی فوتگی ہو جائے، کبھی کوئی بیماری آ جائے، کبھی کوئی انٹرویو ہو جائے، کبھی مالی طور پر کوئی تنگی یا پریشانی ہو جائے، آدمی کتنا زیادہ دعائیں مانگتا ہے، کتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے، لیکن عام حالات میں انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، آدمی اعراض کرتا ہے، آدمی پہلو تہی کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتم ان کان من عند اللہ، ارائیتم، بھلا دیکھو تو، اس پر غور تو کرو، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به، اگر یہ ہو، یعنی یہ جو کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے ہو، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم کفرتم به، پھر بھی تم اس کے انکاری ہو جاؤ، پھر بھی تم اس کو نہ مانو، تو من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون گمراہ ہوگا زیادہ اس شخص سے
ممن ہوا فی شقاق بعید، جو مخالفت میں اور ضد اور ہٹ درمی میں دور نکل گیا ہو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق جہانوں میں، وفی انفسہم اور خود ان کے اپنے اندر، یعنی جہانوں میں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، خود انسان کی ذات اور شخصیت کے اندر، اس کی ایک آنکھ میں، اس کی ایک بینائی میں، اس کی ایک سماعت میں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں میں، انگلیوں کے نشانات میں، سب کے سب میں اللہ نے ایک جہان آباد کر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ نشانیاں ہم انہیں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے واضح ہو جائے، انہ الحق، کہ یہ انہ الحق، یہ کتاب حق ہے، کتاب کا تذکرہ ہے، یا اللہ رب العزت کی ذات حق ہے جس کی ایسی ایسی نشانیاں ہیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا رب اس بات پر، اولم یکفی بربک، کیا آپ کے رب کے معاملے میں یہ والی بات کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جانے کے لیے، اولم یکفی، کیا یہ والی بات کافی نہیں، بربک، آپ کے رب کے معاملے میں، یعنی رب کے کو ماننے کے معاملے میں، انہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو کہ وہ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں، الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشورى مکیہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام کے باہم مشورے کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ شورى کہا گیا۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وہ وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، آپ سے پہلوں کی طرف وحی کرتا تھا۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی ذات زبردست ذات ہے، حکیم حکمت والی ذات ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، وہو العلی، وہ بالا و برتر ہے، العظیم اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات قریب ہے، السماوات آسمان، یتفطرن من فوقہن پھٹ پڑے اوپر کی جانب سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، اللہ فرشتے معمور کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی وہی دعا مانگتے ہیں جو وہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک، شام کو جائے تو شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور بے شمار مواقع میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے، فرشتوں کی رحمتیں لینے کے لیے، اور فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے نیکی کے کام کرے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں، اوروں کو اپنا پشت پناہ اور سرپرست بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ رب العزت ان کے بارے میں آگاہ ہیں، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ سب کے سب نظر میں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستی کے مرکز والی بستی، یعنی مکہ مکرمہ کی بستی والوں کو، ومن حولہا، اور اس مرکزی بستی کے دائیں بائیں جو اور بستیاں ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ اس جمع ہونے والے دن کے بارے میں بھی ڈرائیں اور خبردار کریں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک گروہ ان میں سے جنت میں ہوگا، ایک گروہ فی السعیر جہنم میں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ رب العزت چاہتے، لجعلہم امتا واحدہ، سب کے سب کو ایک امت بنا دیتے، یعنی سب کے سب کو رائے ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے فریق بنائے، کوئی جنت میں جانے والا، کوئی جہنم میں جانے والا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنے رحمت میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہدایت پاتے ہیں،
والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور دوست اور سرپرست؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی ان کے دوست ہیں، وہ اللہ ہی دوست سرپرست ہونے کے لائق ہیں۔ وہ یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما اختلفتم فیہ من شیء وحکمہ الی اللہ، جس چیز کے معاملے میں بھی تم اختلاف کرو وحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، وہی اللہ ہے ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیے، من انفسکم، تم میں سے ہی، ازواجا، جوڑے پیدا کیے، ومن الانعام ازواجا، چوپایوں میں سے بھی جوڑے پیدا کیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے بھی جوڑے اللہ رب العزت نے بنائے، اور جانوروں کے بھی جوڑے اللہ رب العزت نے بنائے، اور ایک ایسا پورا نظام بنایا کہ جس نظام کے تحت اللہ رب العزت کی کائنات کا یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ یدرؤکم فی، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس میں، یعنی جوڑے بنا کر اس کے بعد اس نے تمہاری نسلیں اس میں بنا دی اور اسے اور پیدا کر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں اور چابیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہی ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ شرع لکم، اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وصى به نوحا، وہ چیز کے جس سے اس نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، سب کے سب پیغمبروں کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کی وصیت اور ہدایت کی گئی تھی۔ ان اقیم الدین، یہ کہ دین میں اقیم الدین، قائم رہو، ثابت قدم رہو، سیدھے رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقے مت بناؤ، اس میں ٹکڑے مت بناؤ، اس کے حصے بکھرے مت کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبر علی المشرکین، یہ مشرکین کے اوپر بہت بھاری بات ہے، یہ ان کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے۔ ما تدعوہم الیہ، دین کی طرف آپ ان کو بلاتے ہو، یعنی جس بات کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، یہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہو۔ بھئی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی کی توفیق کا ملنا، قرآن کریم کی پڑھنے کی توفیق کا ملنا، خیر کے کاموں میں شامل ہونا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، یہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر رجوع ہوگا، جو ارادہ کرے گا، جو آنا چاہے گا، اللہ رب العزت اسے بلائیں گے۔ از خود گھر سے بلا کر نہیں کسی کو لایا جاتا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے وہ فرقوں میں وہ نہیں تقسیم ہوئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغيا بينهم، وہ ایک دوسرے کے آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، سبقت من ربك، جو آپ کے رب کی طرف سے سبقت کر گیا تھا، الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر کے لیے پہلے سے یہ طے ہو چکا کہ ان کو مہلت اور ڈھیل دی جائے گی، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا معاملہ نمٹا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا ان کے بعد وارث بنایا گیا، لفی شک منہ، وہ اس کے معاملے میں شک میں ہیں، مریب، ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس چاہیے، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی دین کی طرف ادعو، انہیں بلائیے، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس دین کی طرف، اس وحی کی طرف، اس کتاب کی طرف بلائیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ اس پر ڈٹے رہیے، اس پر جمے رہیے، اس پر ثابت قدم رہیے کہ جس پر اللہ رب العزت نے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، یعنی جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس طرح آپ ثابت قدم رہیں، صراط مستقیم پر رہیں۔
اعتدال والا راستہ اختیار کریں. ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے آمنت، میں ایمان لایا، بما انزل اللہ من کتاب، اس چیز پر جو اللہ رب العزت نے کتاب میں سے اتاری. امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل سے کام لوں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے درمیان کوئی حجت اور نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ رب العزت ہمارے درمیان جمع فرما دیں گے. وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ کہ جو یحاجون فی اللہ، اللہ رب العزت کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں. من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ جب اللہ رب العزت کی آواز کو قبول کر لیا گیا، تسلیم کر دیا گیا. حجتہم داحضہ، ان کی یہ جو حجت بازی ہے، یہ جو جھگڑا ہے، داحضۃ، یہ باطل ہے. عند ربہم، ان کی رب کے بارگاہ میں. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا. ولہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ اتارا، والمیزان، اور میزان کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اتارا. وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے معاملے میں وہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. مشفقون منها، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت کے بارے میں خوف زدہ اور فکر مند رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، آگاہ رہیے وہ لوگ کہ جو قیامت کے معاملے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں، قیامت کے وقوع کے معاملے میں بحث مباحثے کی گنجائش نہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے. وہو القوی العزیز، وہی قوت والا ہے، العزیز و زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا. نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا. نؤتہ منہا، اس میں سے ہم دے تو دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے بھائی آخرت کو پیش نظر رکھ کر چلنا چاہیے. آخرت مطمئن نظر ہو، آخرت کی فکر ہو، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. آخرت ہمارا گھر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ وقتی قیام گاہ ہے. یہاں پر یہاں کے حساب سے محنت کرنی چاہیے، اور وہاں کے بارے میں وہاں کے حساب سے فکر اور محنت کرنی چاہیے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ اور شریک ہیں. شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، یعنی اللہ کی سے پوچھے بغیر انہوں نے کوئی اور دین ان کے لیے مقرر کر دیا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر پہلے سے طے شدہ بات نہ ہوتی. طے شدہ بات سے مراد جہاں بار بار آ رہا ہے، یہ تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے کسی کی وقتی باتوں کی وجہ سے، کسی کی نادانیوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. لقضی بینہم، تو ان کے درمیان معاملہ نمٹا دیا جاتا. فإن الظالمین لهم عذاب علیم، اور بے شک ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقین، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور خوفزدہ ہوں گے. مما کسبوا، جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے. وہو واقع بہم، وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا، وہ ان کے اوپر مسلط ہو کر رہے گا، خواہ وہ جتنے بھی ڈرتے رہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل، یہ ہے بہت بڑی مہربانی. ذالک هو الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل ہے.
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی ہے وہ جس کی اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا آپ سے کوئی اجر، اس پر کوئی معاوضہ اور کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس محبت کے جو قرابت داری کی محبت ہوتی ہے۔ بھائی کم از کم قرابت داری کا تو لحاظ کر دو، قرابت داری کا تو خیال کر لو، اور اس کے علاوہ تو کسی چیز کا تقاضا نہیں۔ ومن یقترف حسنۃ، ومن یقترف، اور جو کوئی کماتا ہے حسنۃ، اچھائی اور نیکی، جو کوئی نیکی کا اہتمام کرتا ہے، نزد لہ فیہا حسنا، یقترف کمانا، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم اس کے اندر مزید اچھائیوں کا، نیکیوں کا اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، شکور قدردان ہیں۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا؟ بھئی یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہتے وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت باطل کو مٹاتے ہیں، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العزت علیم باخبر ہیں، بذات الصدور، ان باتوں کے بارے میں جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، یعنی اللہ حق کو ثابت کر کے، غالب کر کے اور منصور کر کے دکھاتے ہیں، اور باطل کا اللہ رب العزت تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ اس لیے باطل والے راستے کو اپنانا، باطل والی روش اپنانا، یہ نادانی اور ناسمجھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ان کے قصوروں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سب کچھ کے جاننے بوجھنے کے باوجود وہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وہی جو ہے وہ عن السیئات، برائیوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی صفت ہے، اس صفت کا رمضان المبارک میں خاص طور پر ظہور ہوتا ہے، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی کے پروانے ضرور حاصل کرنے چاہیے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ قبول فرماتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی عنایات کا معاملہ، یستجیب الذین آمنوا، ایمان والوں کی قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں اور مناجات کو سنتا ہے، وعمل الصالحات، جو نیک اعمال جنہوں نے کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور انہیں اپنے فضل میں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العزت روزی کو کشادہ فرما دیتے اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں سرکشی کر دیتے، زمین میں بغاوت مچا دیتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت اتارتے ہیں بقدر، اندازے سے، ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی تو ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے۔ بھائی یاد رکھیے، پیسے کی فراوانی بسا اوقات آدمی کو سرکشی میں مبتلا کر دیتی ہے، آدمی کو حدوں سے اور آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ اسے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو بہت زیادہ کشادہ کر دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، زمین میں فساد اور بغاوت برپا کر دیتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے اس کے اندازے سے عطا کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات فرمائی۔ بھائی یہ جو جن لوگوں کو اس بات پہ گلا رہتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے کیوں نہیں، میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں، تو بھائی یاد رکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز آدمی کو ملتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کسی اور گناہ میں، کسی اور خطا میں، کسی بڑی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے بچے کو کتنے پیسے دینے ہیں، کتنے نہیں دینے، عمر کے کس سٹیج پر اس کو سائیکل لے کر دینی ہے، کس سٹیج پر اس کو موٹر سائیکل لے کر دینا ہے، کس سٹیج پر اس کو گاڑی لے کر دینی ہے، کب ہم اس کو کیا کریں گے، یہ سب کا سب اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں سمجھتے ہیں تو اندازہ کیجئے اللہ کریم جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کریم جو ہماری ہر سوچ کو، مزاج کو، ہر چیز کو جاننے والا، اس اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ کتنا رحمت والا معاملہ ہوتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو الغیث بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے، مایوس ہو چکنے کے بعد بھی اللہ بارش اتارتا ہے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں، وہ بارش جو حقیقی بارش ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور ویسے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے، کبھی آدمی فقر میں ہوتا ہے اللہ کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، بیمار ہوتا ہے اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں، پریشان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی تسلی کا سامان کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ بہت زیادہ فضل والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی اللہ ہے جو ولی ہے، وہ کام بنانے والا اور کارساز ہے، وہی دوستی اور نصرت کرنے والا ہے، الحمید، وہ تعریف کے قابل ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، آسمان و زمین میں جو جانور اور جو چھپائے اور جو زیرو پھیلائے، سب کا سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان سب کو جمع کرنے پھیلایا جب اس نے ہے تو وہ علی جمعہم اذا یشاء قدیر، جب وہ چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ویعفو عن کثیر، وہ بہت ساری چیزوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ بھائی سب ہر چیز پر پکڑ آنے لگے تو پھر تو آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں، پھر تو آدمی کو سانس لینے کا کوئی حق نہیں، لیکن وہ اپنی رحمت سے یعفو عن کثیر، درگزر فرماتا ہے بہت ساری چیزوں سے، لیکن پھر بھی جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی طرف سے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ والی بات یاد رکھیے کہ مصیبت اور امتحان میں فرق کیا ہے؟ بھائی مصیبت اور امتحان میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ مصیبت آئے اور آدمی اللہ سے دور ہو جائے، مصیبت آئے آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں شکوے کرنے لگے، مصیبت آئے آدمی نافرمانی میں آگے بڑھنے لگے، تو وہ مصیبت ہے۔ اور اگر مصیبت آئے اور آدمی اللہ کی طرف لوٹ آئے، فرمایا لعلہم یضرعون، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگے، لعلہم یرجعون، آدمی اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش تھی جس نے اسے اپنے رب کے قریب کر دیا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم نہیں ہو عاجز کرنے والے زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار اور کوئی حامی۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اس کی نشانیوں میں سے الجوار، وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں، وہ جہاز ہیں، فی البحر، جو سمندر میں چلتے ہیں، کالاعلام، جو پہاڑوں جیسے دور سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بحری بیڑے اور کتنے بڑے بڑے بحری جہاز اور کتنا بڑا بڑا نظام، سب کا سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے ہواؤں کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، فیظللن، پھر وہ رہ جائیں رواکدہ، ٹھہرے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، علی ظہرہ، اس دریا اور سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے اوپر کھڑے رہ جائیں، اور جب ہوا نہیں ہوگی تو چل نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہوائیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا اذن ہے، جس کے نتیجے میں جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاز سمندروں میں چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور اور قدردان کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، او یوبقہن، یا اللہ رب العزت ان کو غرق ہی کر دے، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی جو سرکشیاں ہیں، اللہ ان کے جہازوں کو غرق کر دیں، اللہ رب العزت ان کے جہازوں کو گرا دیں، ڈبو، جو دریائی بحری جہاز ہیں ان کو ڈبو دیں، تو تب بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہاں بھی اللہ بہت سارے ان کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں اور پکڑ نہیں کرتے فوری طور پر۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بچ نکلنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگانی کا نفع ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان کتنا نادان ہے عارضی چیزوں کو دیکھ کر، جیسے آپ نے دیکھا ایک بچے کے سامنے
آپ جو ہے وہ سکے بھی رکھیں پیسے بھی رکھیں، بہت چھوٹی عمر کا بچہ اسے معلوم نہیں پیسے ہوتے کیا ہیں، وہ سکے پہ ہاتھ ڈالے گا، اسے پتا ہے سکے کی آواز ہے، یہ کھلونا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوگا، اس کے سامنے 5,000 کا نوٹ رکھیں، اس کے سامنے 1,000 کا نوٹ رکھیں، اس کے سامنے 10-20 کا نوٹ رکھیں، وہ 10-20 کا نوٹ اٹھائے گا، اگر سمجھدار ہوگا اسے پتا ہوگا یہ میرے کام آنے والا ہے۔ جو بڑا نوٹ ہے وہ تو اماں کے پاس چلا جائے گا، ابا کے پاس چلا جائے گا، چھوٹا نوٹ اٹھائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کے معاملے میں کیا ہے، فما اوتیتم من شیء، جو تمہیں دے دیا گیا، جو تمہیں سکے دے دیے گئے، جو 10 کے نوٹ دے دیے گئے، فمتاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کا نفع اٹھانا ہے۔ آدمی اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے، اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے، اپنی محدود جو وہ اپنے محدود ذہنی اس تصور کی وجہ سے اس چھوٹی اور عارضی اور محدود چیز کا انتخاب کرتا ہے، جیسے بچہ کرتا ہے۔ حالانکہ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہیں چاہیے وہ علی ربہم یتوکلون، ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، جب کبھی انہیں غصہ آ جائے معاف کر دیتے ہیں، نہیں تو وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہی جنہوں نے اپنے رب کے سامنے، جو رب کے سامنے سرنڈر ہو گئے، یعنی گناہوں سے بچنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیر کے اصول کا ذریعہ ہے، بے حیائی سے بچنا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کا باعث ہے۔ وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ بری بات ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے میں رب کی سمجھاتا بات رہا جنہوں نے تھا مان لی، اپنے رب کے سامنے جو سرنڈر ہو گئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں مشورہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا، جو آدمی استخارہ کرے گا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جو مشورہ کرے گا اسے ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر معاملے میں مشورہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ کہ جب کبھی اصابہم البغی، ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جو برائی ہے اس کا بدلہ برائی کے بقدر ہی ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، جو صلح کر دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد انتقام لے، اس کا بدلہ لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، قصاص لینے کی اجازت ہے، اور اپنے اوپر کوئی ظلم ہوا اس کا جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ترتیب اور آداب بتا دیے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، جو الزام تو ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق زیادتی اور سرکشی کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس شخص نے صبر سے کام لیا، غفر معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت اور حوصلے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اللہ رب العزت ہر آزمائش سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کا کوئی حامی نہیں ہے اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمارے لیے واپس لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی واپس پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور وَتَرَاهُمْ، اور تم انہیں دیکھو گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب انہیں پیش کیا جائے گا آگ اور جہنم کے سامنے،
خاشعین من الذل، تو ذلت کی وجہ سے جھکے جا رہے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے اسے آنکھوں کے کناروں سے، وہ جو ہے وہ انہیں ایسے انداز سے کننکھیوں سے دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کو انہوں نے ہلاکت میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت والے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک جو ظالم ہیں وہ مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کسی کو اللہ رب العزت گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. استجیبوا لربکم، اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، کہ جس دن اللہ رب العزت سے کوئی چھٹکارا نہ مل سکے. ایسا دن آ جائے کہ جس دن اللہ رب العزت سے آدمی سرے سے بچ نہ سکے. لا مرد له من اللہ، کہ جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا جو عذاب ہے اس کو ٹالا نہ جا سکے. ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے انکار کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی. یعنی ایسا دن، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو لوٹایا نہ جا سکے، جس دن آخرت سے دنیا میں واپس آیا نہ جا سکے. دونوں صورتیں، لا مرد له من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو واپس پلٹ دینا، یا آخرت میں جا کر، آخرت میں اللہ کی طرف سے امر آنے کے بعد واپس دنیا میں لوٹ آنا. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، پھر اگر یہ اعراض کرتے، فإن أعرضوا، اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو فما أرسلناك عليهم حفيظا، ہم نے آپ پر، ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر داروغہ اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ہم جب کبھی کسی انسان کو آسودگی دیتے ہیں، رحمت عطا کرتے ہیں، فراوانی اور فراخی دیتے ہیں، فرح بها، تو وہ اس کی وجہ سے اترانے لگتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت أيديهم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، فإن الإنسان كفور، انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، وہ یخلق کو پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا مکس کر کے رلا ملا کر دے دیتا ہے، ذکرانا واناثا، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانج رکھتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کریم اپنی رحمت سے جن جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ اپنے خزانہ سے اولاد دے دے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اللہ ہر ایک کی گود ہری کر دے، اللہ ہر گھر کے گلشن کو آباد کر دے. لیکن اللہ ہے، اللہ کے سامنے ہی جانا ہے، کسی پیر فقیر کے سامنے اور کسی عامل کے سامنے اور کسی قسم کی توہم پرستی میں ہرگز ہرگز مبتلا نہ ہو. یہ ایک ہی در ہے اللہ کا جہاں سے ملے گا. اور اگر دعا کروانی ہے، دم کروانا ہے اور کوئی روحانی علاج کروانا ہے تو عمل رکھ کرنے والے مستند علماء کرام کی طرف رجوع کریں، اہل اللہ کی طرف رجوع کریں، پیشہ ور عاملوں کے پاس جانے سے گریز کریں. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اور کسی انسان کا یہ اعزاز نہیں، کسی انسان کا جو ہے وہ یہ بس نہیں چلتا، ان يكلمه الله، اللہ رب العزت اس سے مخاطب ہوں. یعنی اللہ رب العزت براہ راست کسی انسان کو یہ موقع نہیں دیتے، یہ اجازت نہیں دیتے اس سے بات کریں، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا کسی پیغمبر کو بھیج دیں. یعنی کوئی نبی بھی ہے، ان کے معاملے میں بھی اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی. او یرسل رسولا، یا رسول بھیج دیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء،
بس وہ اس کی طرف وہی کر دے جو اللہ رب العزت کے حکم سے کرے گا، ما یشاء، جو اللہ چاہیں گے وہ کرے گا، انہ علی حکیم، بے شک اللہ رب العزت علی بالا و برتر ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کوئی خبر نہ تھی کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنائی، ایک ایسا نور بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں انہیں راستہ دکھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ لتہدی، البتہ ہدایت پاتے ہیں، الی صراط، رہنمائی فرماتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، صراط اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات، وہ اللہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ رہو، بے شک سب کے سب معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الزخرف مکیہ ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے ایسی کتاب کی، المبین، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، وانہ من ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وانہ، اور بے شک یہ قرآن کریم، فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، یہ بڑا عالی مرتبہ ہے، حکیم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تمہیں نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں، یعنی ہم تم سے اعراض کر لیں، اعراض کرنا کہ تمہیں نصیحت نہ بھیجیں اس بات پر کہ ان کنتم قوم مسرفین، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، تو اس وجہ سے ناراض ہو کر ہم تمہیں نصیحت نہ کریں، نہیں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ سرکشی کے باوجود انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرتے رہیں گے، کرتے رہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتے تھے کوئی بھی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، فَأَهْلَكْنَا، تو ہم نے ہلاک کر دیا جو ان لوگوں کو بھی، اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ تھے طاقت میں، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی، ان سے بڑے بڑے آئے، تیس مار خان اور پھنے خان سارے آئے، لیکن کیا ہوا، سب کے سب ماضی ہو گئے، سب کے سب قصہ پارینہ بن گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو وہ ضرور بے ضرور یہ کہیں گے، تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، اس کو اس ذات نے پیدا کیا ہے جو العزیز، زبردست ہے، العلیم، علم رکھنے والی ذات ہے۔ بھائی اپنے مائک آف رکھا کریں، ویڈیو آف رکھا کریں، سبق کے دوران صرف سبق کی طرف دھیان رکھا کریں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارا، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر ہم اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے سب کے سب جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، اس نے تمہارے لیے جانور بنائے، ما ترکبون، جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ،
ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، اذا استویتم علیہ یعنی جب تم ان کے اوپر پوری طرح سے غلبہ حاصل کر کے بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو مسخر کیا ہمارے لیے، وما كنا له مقرنین، ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم البتہ اپنے رب کی طرف لمنقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کشتیاں، سواریاں، جتنی چیزیں بنائیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائیں، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم لوگ ان کی پیٹھ پر جو ہے وہ کنٹرول رکھ کر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب پوری طرح جم کر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور یہ کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، سخر لنا ھذا، جس نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا، وما كنا له مقرنین، اور ہم ان کو قابو کرنے والے نہ تھے، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سفر کی دعا ہے، اس کو پورے ترجمے کے ساتھ، استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آدمی یہ تصور کرے یہ سواری ہے، یا پہلے زمانوں میں اونٹ گھوڑے جو بھی تھا، اس کو قابو کرنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ ذرا سی بریک فیل ہو جائے، ذرا سا کوئی معاملہ ہاتھ سے باہر ہو جائے، بات بے قابو ہو جائے تو کہاں بات چلی جاتی ہے۔ اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں، اللہ نے ہی قابو کیا ہے، اللہ نے ہی مسخر کر رکھا ہے۔ اور جب اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، آدمی اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی نصرت شامل حال رہتی ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یہ بات فوری طور پر آدمی کو بتا دی گئی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ رب کی طرف لوٹ کر جانے کا استحضار یہ ہر وقت رہنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے بندوں میں سے، جعلوا لہو، اللہ کے لیے بنا دیا، من عبادی، اس کے بندوں میں سے، جزء، انہی کو اس کا حصہ بنا دیا، اس کی اولاد بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ رب العزت نے اتخذ بنا لیا، مما یخلق، ان اپنی مخلوق میں سے، بنات اپنے لیے بیٹیاں بنا لی، واصفاکم بالبنین، اور تمہارے لیے بیٹوں کا انتخاب کر دیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان کا معاملہ تو اپنا یہ ہے، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی کہ جس کو رحمان کے لیے مثال کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹیاں بنائی، خود جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو یہ بشارت دی جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے۔ تو اپنے بارے میں تو جس چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں وہ پسند کرتے ہیں۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا وہ بیٹیاں جو حلیہ زیورات میں پروان چڑھتی ہیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ لڑائی میں یا بحث مباحثے میں یا زبانی جنگ و جدل میں یا عملی جنگ و جدل میں، غیر مبین، پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آ سکتی، پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی، غیر مبین، اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتی، وہ جنگ نہیں لڑ سکتی، تو کیا ان کے معاملے میں یہ ایسی بات کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں بیٹیاں بنا لیا، انہیں مؤنث بنا لیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے، گواہ تھے، دیکھ رہے تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، عن قریب ان کی گواہی کو لکھ دیا جائے گا، وَيُسْأَلُونَ، ان سے باز پرس ہوگی کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ لایانی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، یعنی اللہ نے اجازت دیا تو ہم کر رہے ہیں۔ ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ اندازے لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ وہم بہ مستمسکون، کیا ان کو کوئی اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی گئی کہ یہ اس کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایسی دلیلیں دے رہے ہیں؟ بل قالو، اصل بات کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، علی امہ سے مراد یہاں پر ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، ہم انہی کی اقتداء کرتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، اور اسی طرح
वकदालिक, और इसी तरह मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन, हमने नहीं भेजा किसी बस्ती में कोई डराने वाला, इल्ला क़ाल मुत्रफूहा, मगर वहां के जो आसूदा हाल लोग थे, वहां के जो बड़े बड़े थे, वडेरे थे, उन्होंने कहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा, हमने अपने आबा व अजदाद को एक तरीके पर पाया, व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और बेशक हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। क़ाला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अवलौ जिअतुकुम बिअहदा, क्या भला अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा हिदायत याफ्ता तरीका आ जाए, मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम, जिस पर तुम अपने आबा व अजदाद को तुमने पाया। क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जो कुछ देकर आप भेजे गए हम उसके इनकारी हैं, बिमा उरसिलतुम बिही, जो देकर आप भेजे गए, काफिरूना, हम इनकारी हैं, फंतकमना मिनहुम, बस हमने उनसे इंतकाम लिया, फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, आप देखिए कैसा इंजाम हुआ अल मुकद्दिबीन, जुटलाने वालों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दौरा कुरान करीम चल रहा है अल्लाह ताला की रहमत से, तो उसमें बहुत सारे साथी हमारे जो रात की क्लास में हैं, खासतौर पर मर्द हज़रात, वो शरीक नहीं हो पाते, तो हफ्ता इतवार का दिन, और अब चूँकि छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब हर साथी के लिए शिरकत करना आसान है। कोशिश फरमाएं कि मज़ीद साथियों को भी शामिल करें, चूँकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद भी हमारी क्लास दोबारा चलेगी, तो ये रमज़ानुल मुबारक का मौका होता है जिसमें हम अपने दीगर साथियों को, अहबाब को और मिलने वालों को शामिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सफ़र शुरू किया और उसमें 13वें पारे तक सूरह यूसुफ तक सबकन सबकन कुरान करीम को पढ़ा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दौरे की सूरत में उसकी दोहराई भी हो गई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने अपने कुरान से वाबस्तगी नसीब फरमाई। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपने हल्का अहबाब में दावत चलाकर रमज़ानुल मुबारक में लोगों के दिल नरम हुए होते हैं और लोगों के अंदर ये जज्बा और शौक होता है, तलब होती है, तो हर एक को शामिल करें। बहुत सारे हमारे पुराने साथी वो शामिल नहीं, उनको मुतवज्जे करें ताकि हर आदमी इसमें जुड़ जाए, और कम अज़ कम भी अब ये जो आखिरी 5 पारे हैं, ये 5 पारे तो ज़रूरी हर एक पढ़े, इसमें हर एक शामिल हो जाए। तो इसके लिए मेहनत भी करें, फ़िक्र भी करें, और जिस किसी को शामिल करें अलबत्ता उसको आदाब और तरतीब समझाकर के क्लास के मामले में किन एहतियातों को पेश नज़र रखना है, उसको समझाकर शामिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, क्लास रोज़ाना 11:15 होगी इंशाल्लाह। रोज़ाना क्लास 11:15, 11:15 का मतलब 10:45 है। अब चूंकि छुट्टियां हो गई हैं तो 11:15 शुरू करने का मकसद ये है ताकि जोर की नमाज से पहले पहले हम शुरू कर सकें और ख़त्म कर सकें, जोर की नमाज से पहले पहले। तो रोज़ाना क्लास 10:45 पर हुआ करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।